الحمد للہ الحمد للہ الذی جعلنا من اہل السنة والجماعة والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبی الرحمت والشفاعة وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وعلماء ملتہ أولی الفضل والکرامة اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور حکیم شریعت کو کہ آپ نے اپنی قد و کاوش اور محنتیں اور خانگی تربیت، جو تربیت اس خاندان کی ایک خاص خصوصیت ہے، وہ ساری تربیت، ساری محنت آج رنگ لائی اور آپ کے صاحبزادے، ہمارے مخدوم زادے حضرت مولانا سفیان صاحب قبلہ آج یہ مبارک دن دیکھ رہے ہیں، اور دراصل یہ آپ کی محنتیں ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ان کو مسلک اعلیٰ حضرت کا زبردست مبلغ بنائے اور قاطع کفر و دلالت بنائے، آباء و اجداد کی روش پر چلنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کچھ سننے کا ارادہ ہے تو ذرا بارگاہ مصطفیٰ کریم میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نقیب اجلاس جو کچھ کہہ رہے تھے یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے اس لائق بنا دے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اس خاندان کا آج بھی غلام ہوں اور انشاءاللہ تا دم مرگ غلام رہوں گا، اور یہی کہتا رہوں گا کہ اسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کہتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے لحاظ سے کہا مجھے جہاں سے بھیک مل رہی ہے میں وہاں کہہ رہا ہوں۔ یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے۔ مجھے گفتگو تو کسی اور بات پر کرنا ہے، مگر حضرت علامہ عابد صاحب کی خاص توجہ چاہتا ہوں جو بار بار کہہ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی جملہ بولوں اور پکڑ لوں۔ پکڑ تو میں نے اب بھی لیا ہے لیکن تنقید کے طور پہ نہیں، استفادے کے طور پہ لیا ہے۔ آپ کے دو جملے مجھے بڑے پسند آئے۔ پہلا جملہ یہ کہ بریلی شریف پر علامہ ارشد القادری نے کہا خاندان اعلیٰ حضرت پر میرے نبی کا بہت بڑا فیضان ہے، اور آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، خانقاہیں بہت ہیں، سب سے ہماری عقیدت جڑی ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا ادب سکھایا ہے۔ بریلی شریف پر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، یہی وجہ ہے آپ حضرت مولانا اعظم رضا خان صاحب سے لے کر حضرت سرکار امین شریعت تاج شریعت تک دیکھتے چلے جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں علامہ نقی علی خان سے کرامتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، نہیں خاندان اعلیٰ حضرت پر اس سے پہلے بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ اگر سمجھ میں نہیں آتی تو آپ علامہ حسین رضا خان صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے، استاد زمن کے لخت جگر کی کتاب پڑھے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کون؟ علامہ رضا علی خان۔ ان کے والد کون؟ حضرت حافظ کاظم صاحب۔ ان کے والد مولانا اعظم صاحب۔ حضرت مولانا اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے کامل ولی ہیں، کامل ولی۔ لوگ کو عجیب طرح
اس کے رسول کا فضل و کرم کب سے برس رہا ہے؟ حضرت مولانا اعظم خان کا عالم یہ تھا. حضرت حافظ کاظم صاحب کی عادت تھی ہر جمعرات کے دن اپنے والد سے ملاقات کرنے جاتے, سلام پیش کرنے جاتے, سلام عقیدت پیش کرنے جاتے. کون جاتے تھے؟ حافظ کاظم صاحب. کس کے پاس جاتے تھے؟ اپنے والد حضرت مولانا اعظم رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا علامہ رضا علی خان. ان کے اوپر حضرت حافظ کاظم صاحب, ان کے اوپر جائیے تو حضرت مولانا اعظم خان ہے. یعنی پردادا کے بعد ہماری دیہاتی زبان میں لکر دادا بولا جاتا ہے. اب جو بھی آپ بولتے ہو یعنی تیسرے نمبر کے دادا سمجھیے حضرت مولانا اعظم خان. ان کے پاس حافظ کاظم صاحب جاتے تھے. ایک جمعرات کا دن تھا. ایک دن آپ تشریف لے کر کے گئے. فرماتے جیسے ہی میں گیا نا وہاں فیضان دیکھیے گا. حضرت امام اہل سنت کے خاندان پر فیضان کا سلسلہ کب سے جاری ہے. حضرت مولانا اعظم کے پاس گئے, دیکھا کہ جاڑے کا موسم ہے, آگ چل رہی ہے. اس آگ کے سامنے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا کہ میرے والد بزرگوار کے سر جسم پر سرمائی لباس نہیں ہے, جاڑے کا لباس نہیں ہے, ٹھنڈ کا لباس نہیں ہے. آپ گوشالہ اوڑے ہوئے تھے, آپ نے گوشالہ لیا, لے کر اپنے والد کے کاندھے پر ڈال دیا, جسم پر ڈال دیا. حضرت مولانا اعظم خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آگ میں پھینک دیتے ہیں. حضرت حافظ کاظم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنا دوشالہ اتارا, اپنے والد کو دے دیا. میرے والد نے دوشالہ جسم سے اتار کر آگ میں ڈال دیا. جیسے ہی آگ میں ڈالا دل میں خیال آیا اگر میرے والد اس کو آگ میں نہ ڈالتے تو کسی فقیر کو صدقہ ہی کر دیتا. بس اتنا خیال دل میں آیا تھا. حضرت مولانا اعظم خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آگ کی طرف ہاتھ بڑھایا, بڑھانے کے بعد دوشالہ نکال لیا. آگ میں جل چکا تھا, آگ کا کام جلانا ہے مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوا, کوئی حصہ جلا نہیں. آپ نے نکال کر ہاتھ کی زبان میں کہا ہمارے ہاتھ ہر پکڑ نہیں ہوتی, ہمارے ہاتھ ہر پکڑ نہیں ہوتی. لو مولانا تمہارے دل میں خیال آیا تھا نا کہ اس کو دے دیا جائے, کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے. حضرت مولانا اعظم خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ یہ صدقہ کر دو کسی غریب کو. میں نے کہا یہ امام احمد رضا خان کے اوپر تیسرے نمبر کے دادا ہیں جن پر اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا ہے کہ وہ صرف ایک عام آدمی نہیں تھے بلکہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. آپ کے زمانے میں موجود ہے. اس لیے علامہ حامد صاحب جملہ جو آپ نے کہا, علامہ ارشد القادری کا جملہ کہ اس خاندان پر میرے نبی کا فیضان ہے, وہ فیضان علامہ رضا علی خان نہیں بلکہ اس سے اوپر سے برس رہا ہے اور آج تک برستا نظر آ رہا ہے. کبھی حضرت مولانا اعظم خان یہ ولی کی شکل میں نظر آتے ہیں, کبھی علامہ رضا علی خان ولی بلکہ قطب زمان آپ کا لقب تھا, قطب الوقت آپ کا لقب تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو قربیت عطا فرما رہا ہے. علامہ نقی علی کا منصب ولایت پر ہے, اعلیٰ حضرت منصب ولایت پہ ہے, حجت الاسلام منصب ولایت پہ ہے, مفتی اعظم منصب ولایت پہ ہے, مفسر اعظم منصب ولایت پہ ہے. سرکار تاج شریعت کو دیکھو, سرکار امین شریعت کو دیکھو, سرکار حضور تحسین ملت کو دیکھو, حضور حبیب ملت کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے سب کو ولایت و کرامت سے نوازا ہے. یہ خاندان اعلیٰ حضرت پر فیض ہے اور فیض بڑھتا رہے گا. میرے امام نے ایک وقت کہا تھا الحمدللہ یہ تو میری ابھی تیسری ہی نسل ہے. علامہ رضا علی خان, علامہ نقی علی خان, امام احمد رضا خان, فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا دیکھیں یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو پڑھا, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا جن بیٹوں کو, جن بیٹوں کی دیوار کو بچا کر ان کے خزانے کو محفوظ کیا گیا تھا, وہ 14 پشتوں پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر بتا رہا ہوں, ورنہ تفسیر نصفی اٹھاؤ تو 40 پشتوں پہلے دادا متقی گزرا تھا. اس کے تقرے کا کمال یہ ملا 40 پشتوں کے بعد میں ان کی دیوار کو سیدھا کر کے ان کا خزانہ بچا دیا گیا ہے. مگر یہی ایک جملہ میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. حضور شیر کال کی تشریف فرما ہے. اگر کوئی یہودی کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے اور کہے میرا نبی تم
رسل اور رسولوں سے زیادہ ہمارا نبی، وہ کہے تمہارے نبی کی امت میں کوئی ایسا امتی گزرا ہو تو بتاؤ جس کے 40 پشتوں پہلے یا 14 پشتوں پہلے کوئی دادا گزرا تھا، اس کے تقوی کا کمال 40 پشتوں کے بعد یا 14 پشتوں کے بعد اس کی نسل کو مل رہا ہو۔ آپ خاموش نہ ہوئیے گا، بلکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب کو پڑھیے گا۔ ارے منہ بچانے والوں بچاتے رہو، بریلی کل بھی علمی مرکز تھا، آج بھی علمی مرکز ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ اس لیے کہ بریلی کو مرکزیت بنانے والی کتاب فتاوی رشدیہ ہے، اور فتاوی رشدیہ کے حروف، اس کے نقوش، اس کی تعلیمات، اس کا کمال یہ ہے۔ آج کتنے علماء بیٹھے ہیں، شہزاد کو عزت کے ساتھ اگر کوئی بلا رہا ہے تو یہ کمال اس کے باپ کا نہیں ہے، امام احمد رضا خان کی کتاب کا کمال ہے۔ حضرات علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ کی تقریر کے اس حصے کا استقبال دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کریں، پورا مجمع نعرہ تکبیر، مرکز اہل سنت، مرکز اہل سنت۔ اور سنیں، یہ میں نہیں کہتا، مجدد کی من یجدد لہا دینہا کی تفسیر پڑھ لے، ملا علی قاری فرماتے ہیں یبین السنت عن البدع ویکسر العلم ویعز اہلہ ویکسر اہلہ ویقطع البدعہ ویکسر اہلہا۔ پوچھا گیا ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لہا دینہا۔ یہ من یجدد لہا دینہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یبین السنت عن البدع، جو بدعت اور سنت میں فرق بتا دے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا سنی اور بریلوی میں، وہابی اور بریلوی میں فرق کیا ہے، دیوبندی بریلوی میں فرق کیا ہے؟ حیدرآباد کی سرزمین پر ایک عام آدمی نے سوال کیا، ہیئر کٹنگ کرانے گیا تھا، میرے علاقے کا رہنے والا تھا، وہاں کام کرتا ہے، پوچھ لیا، میں نے کہا آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں، جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ بریلوی ہوتا ہے، جو نبی کو مردہ کہتا ہے وہ دیوبندی ہوتا ہے، جو نبی کو بااختیار مانتا ہے وہ بریلوی ہوتا ہے، جو نبی کو بے اختیار مانتا ہے وہ دیوبندی ہوتا ہے، جو نبی کو عالم غیب مانتا ہے وہ سنی بریلوی ہوتا ہے، جو نبی کے علم غیب پہ حملہ کرتا ہے وہ دیوبندی ہوتا ہے، جو نبی کے انتقال کے بعد، نبی کے وصال کے بعد استعانت بالغیب اور نکاح یا رسول اللہ کو جائز مانتا ہے وہ سنی بریلوی ہوتا ہے، اور جو اس پہ حملے کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بدعقیدہ دیوبندی ہوتا ہے۔ یہ شہزاد ہے، کہیں اور سے نہیں، امام احمد رضا خان کی فتاوی رشدیہ سے پڑھا ہے۔ اور میں بتاتا ہوں بریلی آج بھی علمی مرکز ہے، روحانی مرکز تو علامہ مولانا رضا علی خان کے دور سے چلا رہا ہے، بلکہ ان کے دور سے جب انہوں نے بریلی میں پہلا دارالفتہ قائم کر کے، پہلا الہی اعظم بنا کے علامہ تقی علی خان کو بٹھایا تھا، میاں اس وقت سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے گھرانے کا بیت سارے زمانے کو مل رہا ہے۔ اور ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ علامہ سلمان رضا خان صاحب کہاں خاندان اعلیٰ حضرت کے ہیں؟ میں نے کہا بے پاگل، یہ تو بتا کہ علامہ رضا علی خان، علامہ رضا علی خان کے 2 بیٹے، ایک بیٹے ہیں علامہ تقی علی خان، ان کے پھر جو بیٹے ہیں، ایک کا نام مولانا احمد رضا خان ہے، ایک کا نام استاد زمن ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کا خاندان نہیں تو کس کا خاندان ہے؟ اب توجہ فرمائیے گا، ہم نے کہا بریلی مرکز عقیدت تو پہلے سے تھا، مرکز علمی کی بات چل رہی ہے، تو میں کہتا ہوں مرکز علمی کس بنیاد پر بنتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، ایک قانون بنایا گیا، مثال دے رہا ہوں تقریب فہم کے لیے، ساری تطبیق نہ کیجیے گا، حضرت علامہ قاضی شہید عالم صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے استادوں میں آتے ہیں، میں کہوں گا بڑی تنقیدی نظر رکھنے والی ذات یہاں بیٹھی ہے، بہرحال شہزاد اس سے ڈرتا بھی نہیں، اس لیے کہ خطا مجھ سے ہو جائے گی، توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی بھی عیب نہیں، ہمارے بزرگ علماء ہماری اصلاح کرے اچھی بات ہے، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کہیں قانون ہوتا ہے، اس قانون کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں، ارے بریلی کی علمی مرکزیت پر حملہ کرنے والوں بتاؤ تو صحیح، جب ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت میں
امام کو اقتصادیات کے اعتبار سے پڑھو، معاشیات کے اعتبار سے پڑھو، امام کو سماجیات کے اعتبار سے پڑھو، سائنس کے اعتبار سے پڑھو، امام کو علم صوتیات کے اعتبار سے پڑھو۔ وقت زیادہ نہیں ہے، بس ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور آج سے کہہ رہا ہوں بریلی آج بھی مرکز ہے علمی اور انشاءاللہ رہے گا، اس لیے کہ فتاوی رسمیہ کو ختم کرنا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا اس کا رب ہے اور مدینے کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آج علمی مرکز بنانا چاہو گے تو ہر کسی نہ کسی ادارے کو جب قائم کیا جاتا ہے اس کا سلیبس ہوتا ہے، اس کا نصاب ہوتا ہے، اس میں پڑھائی جانے والی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں منہج تعلیمی ہوتا ہے، اس میں منہج مقرر ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا آپ آج مرکز علمی بنانا چاہتے ہو تو علمی مرکز کے لیے تو علمی کتابیں چاہیے، کہاں سے لاؤ گے؟ کہیں گے مولانا احمد رضا خان کی فتاوی رسمیہ کو لے آئیں گے، تو میں نے کہا کہتے کیوں نہیں؟ جب تم نے سلسلہ بریلی کا لیا ہے تو مرکز نہیں بنا، مرکز کے ساتھ بنتا نظر آ رہا ہے۔ سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز۔ ایک بات اور سنیں، جتنوں کی مثالیں دی حضرت وہ سب باپ بیٹے تھے، سب باپ بیٹے تھے۔ دہلی اگر مرکز تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جتنوں تک مرکزیت کو شمار کرایا سب والد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، باپ بیٹے۔ اس کے بعد بدایو شریف آئے، وہ بھی سب ایک والد ہے، ایک دوسرے ان کے فرزند ارجمند۔ اس کے بعد بریلی شریف کی باری آئی تو علامہ نقی علی خان کے بیٹے اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام کے بیٹے مفتی اعظم کے بیٹے، بلکہ آپ فیض یافتہ مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ حضرت مولانا ابراہیم نصر خان مبصر اعظم کے بیٹے تاج الشریعہ، اور ادھر علامہ حسنین لقا خان صاحب کے صاحبزادے سرکار امین شریعت ہے، سرکار حضور تحسین ملت ہے، حضور حبیب ملت ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ بیٹوں کی بات کر رہے ہیں تو جہاں تو بیٹا تھا ہی نہیں، نسل تو وہی ختم ہے۔ حضرت مخدوم اشرف شاہگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سر کا تاج ہے، میرے آقا ہے، اور میں چاہتا ہوں میرا مرکزی عقیدت ہے اور فیض یافتہ ہے ان کے در کے، اور الحمدللہ سلسلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں رضوی بھی ہوں اور اشرفی بھی ہوں۔ حضرت حسینی بھی اصحاب حملہ ناگوری نے مجھے خلافت دی ہے اور پچھلے سال ہی دی ہے، اس اعتبار سے میں اشرفی بھی ہوں، کوئی مجھے مخالف اشرفیت نہیں کہہ سکتا، کسی میں اتنا کم نہیں ہے، اس لیے کہ میں ٹکڑے ساری بارگاہوں کے کھاتا ہوں، اور میں تو یہی کہتا ہوں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الٹے ہیں ہم کے راجہ کھانے غلانے والے۔ یہ تعلیم میں نے امام احمد رضا خان سے لی ہے، کبھی بھی میں باقی نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا یاد رکھے اگر تم فلسفہ بیان کر رہے ہو تو یہ سب فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی میرے آقا سیدنا مخدوم اشرف شاہگیر سمنانی دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، مرکزیت وہی ختم ہو گئی۔ 700 سال سے مرکزیت کیسے بچی ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے بچائی ہے، تو میں نے کہا آپ درباری ہو، درباری، اگر درباریوں کی بنیاد پر 700 سال سے مرکزیت بچ سکتی ہے تو علامہ حضرت قاضی شہید عالم صاحب بھی تو درباری ہے، شہزاد بھی تو درباری ہے، جامعہ نوریہ منظر اسلام جامعہ رسمیہ منظر اسلام بھی تو ہے، جامعہ الرضا بھی تو ہے، جامعہ نوریہ بھی تو ہے، مرکزی دارالفتا بھی ہے، منظر اسلام کا دارالفتا بھی ہے، رضوی دارالفتا بھی ہے۔ ارے میاں اگر تم درباری ہو کے 700 سال سے مرکزیت بچا سکتے ہو تو میرے تاج الشریعہ کے 4 سال کے بعد مرکزیت کیسے ختم ہو گئی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، لہکے پورا مجمع، عشق محبت، عشق محبت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہمارا مرکز، اور بلند آواز سے ہمارا مرکز۔ توجہ ہے، میرا امام مجدد ہے، مجدد یکسر العلم، علم کو بڑھاتا ہے۔ لائبریریاں مالدار ہو گئی میرے امام کی کتابوں کے دیکھ، وَيُعِزُّ أَهْلَهُ، اور علم والوں کو وقار دیتا ہے مجدد وقار۔
पूछता हमें। मैं तो खुले अल्फाज में कहता हूँ मेरा बाप कोई पीर नहीं है ना मेरा बाप कोई वली है, मैं भी एक जनरल घर से ताल्लुक रखता हूँ। और यहाँ कितने उलमा बैठे हैं, सबके बारे में पूछूं तो कोई बहुत शायद कोई ऐसा होगा जिसके वालिद किसी खानका से ताल्लुक रखते हो, वली सिफत हो, वरना सब आम लोग हैं। समझ गए ना? मगर इज्जत और वकार कौम दे रही है या इमाम अहमद रजा खान के मसलक की देन है? बोलो है कि नहीं? ये मसलक की देन है। हमने मसलक को पाबंदी से पकड़ा है, वरना जिसने नहीं पकड़ा क्या हाल हो रहा है इस आवाम से खुद पूछ लिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इल्मी मरकज अब आप एक में फैसला करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जज की हैसियत से आप हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, किताबें समझेंगे समझाएंगे, मरकजियत साबित कर देंगे, मंतिक फलसफा चला भी सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन मैं आवाम से पूछ रहा हूँ, आप बताओ आपके नजदीक इल्मी मरकज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मकबूलियत मैं और आप पैदा नहीं करते, ये मकबूलियत अल्लाह की तरफ से दिलों में डाल दी जाती है। सुम्मा युज़उ लहुल कबूल फिल अर्द, ये मकबूलियत ज़मीन में रख दी जाती है। इमाम अहले सुन्नत का कमाल है, आपकी वजह से इज्जत और वकार हमें मिल रही है। और कैसे वकार मिल रहा है, इमाम ने किस तरह इनमें इजाफा किया है, एक मिसाल मैं देता हूँ। किताब का नाम अल-कश्फ शाफिया, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म शौकियात पर बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू फरमाई है। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत का एक मिजाज ये है, आपने फरमाया इल्तिकाए सौत से, इल्तिकाए तबक्कुस से, इल्तिकाए सौत और इल्तिकाए सिमा लाजिम आता है, लेकिन इल्तिकाए सौत लाजिम नहीं आता। आसान कर देता हूँ, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ, कुछ लोगों का ये ख्याल था हम बोलते हैं अल्फाज खत्म हो जाते हैं, लेकिन इमाम अहले सुन्नत का पूरा रिसाला सुनाना मकसूद रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा की बात में बैठ कर थोड़ा मोड़ा मैं भी पढ़ना जानता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आला हजरत ने फरमाया ये जो कलिमात है ये भी बाकी रहते हैं। और आपने कहा इसलिए बाकी रहते हैं कि ये मखलूक है और हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। और आपने फरमाया फर्क ये है कि जिसने अच्छे कलिमात बोले होते हैं उसके कलिमात क़यामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे, और जिसने गलत कलिमात बोले हैं उसके लिए बख्शिश की दुआएं नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छी बात बोलिए मरकज के ताल्लुक से, इसलिए कि ये अल्फाज क़यामत तक रहेंगे। मैं चाहता हूँ अच्छे अल्फाज बोल कर जाऊँ और आप भी बोले, ताकि आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज क़यामत तक बख्शिश की दुआएं करते रहे। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है, जिसने पद मजहबों के किले ढा दिए। मुल्ला अली कारी ने कहा यक़मउल बिदअता व यक्सिरु अहलहा, मुजद्दिद बिदअत की कमर तोड़ देता है और बिदअतियों को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो सुन्नियों ने कहा जिसने पद मजहबों के किले ढा दिए, हिम्मत आला हज़रत पे लाखों सलाम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।